بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس محفل میں ہمارے انتہائی خوبصورت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے. مجھ سے پہلے نعت خواہ حضرات اور ابھی ملک پاکستان کی عظیم ہستی شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا منظور مینگل صاحب تشریف فرما ہوں گے. تو ابھی بچوں میں کچھ اور سمجھ کے بیٹھا تھا بات کروں گا آج، لیکن جو اس بچے نے کلام پڑھا ہے استاد کے مقام کے لیے، استاد کی عظمت کے لیے، وہ آج مجھے بہت دور لے گیا ہے. تو قاری عبداللہ صاحب کی شان میں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں. قاری عبداللہ صاحب اور میں اکٹھے پڑھتے رہے، وہ زمانہ مجھے یاد آ گیا. وہ زمانہ آج تو بڑی سہولت ہے. وہ سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، اچھی بھی ملتی تھی، کبھی سوکھی بھی ملتی تھی، کبھی وہی سوکھی روٹی. اور مفتی صاحب وہ جو مرچیں ہوتی ہیں نا، مرچیں لال مرچیں، ان میں وہ گھول کے پایا کرتے تھے. یہ گرم پانی کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں. آج تو مدارس میں بہت سہولتیں ہیں. میرا ایمان ہے خدا کی قسم، چاہے ملک کی بادشاہ مل جائے، جو یہ طلباء ہے ہم ان کے قدم سے جو مٹی اٹھتی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں. جو ان کی شان ہے اللہ کے ہاں، ہماری تو جو ہوگی ہم دنیا کو دکھلانے کے لیے کریں گے، یا ووٹ کے لیے کریں گے، یا واہ واہ کے لیے کریں گے. یہ کس کی واہ واہ کے لیے یہاں جمع ہے؟ اور آپ کس کی واہ واہ کے لیے جمع ہے؟ آپ تو صرف اللہ کے لیے جمع ہے. آپ کے آگے تو نہ کوئی بھیڑ بچوں کا شور ہے، نہ ان کے آگے ہے. ڈرائیور اللہ کی رحمت نے ان کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے. آپ جو لوگ آئے اخلاص نیت سے آئے، جو یہ ہمارے بچے ہیں یہ قرآن حفظ کرتے ہیں، اللہ پاک کی کتاب کو دل میں اتارتے ہیں، جو ان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، جو ان کے لیے اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو ان کی قربانیاں، ان کے والدین کی قربانیاں، میں ان محفل میں اس لیے آتا ہوں، اور تو ہمارے پاس کوئی عمل ہے نہیں اچھا. شاید آپ لوگوں کی وجہ سے، ان طلباء اور ان علماء کی محفل کی وجہ سے، ان علماء کی قدر کرنے کی وجہ سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے. یقیناً آپ لوگ بہت عظمت والے ہیں. آپ لوگوں کا مقام بڑا ہے. میرے حضرت قاری عبداللہ صاحب شدید بیمار ہے. میں نے یہ بیماری کاٹی ہے 2.5 سال.
2.5-3 سال میں اس بیماری میں مبتلا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ بیماری کتنی لا علاج بیماری ہے. تو وہ اس بیماری میں اس سٹیج پہ بیٹھے. میں پچھلے دن حضرت سے ملا تو میں نے پوچھا حضرت آپ کا کریٹینائن کتنا ہے؟ جو حضرت نے بتایا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. پھر وہ درویش وہ کیسا اساتذہ ہے، کیسا عالم ہے، کیسا قرآن کا محافظ ہے، جو اس وقت اس سردی میں اتنی بیماری کے باوجود یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے اساتذہ، یہ مدرسوں کے اساتذہ، ہم صرف ان پہ علماء پہ تنقید کرتے ہیں. جس کو مسجد بیچارہ ریٹائر ہو کے آتا ہے یا جیسے بھی آتا ہے، وہ مسجد کے مؤذن پہ چڑھائی کرتا ہے، مسجد کے امام پہ چڑھائی کرتا ہے، علماء پہ چڑھائی کرتا ہے اس نے اچھے کپڑے کیسے پہن لیے. تو میرے بھائی، یہ وراثت الانبیاء ہے، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے دین کے وارث ہیں. ان کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کیوں بیچارے کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ہم تو صرف تنقید کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ بیچارے اپنی تنخواہ میں دوائی بھی نہیں لے سکے. تو میری یہ گزارش ہے اساتذہ سے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے کیا بات کروں. علماء سے گزارش ہے، آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ نرسریاں ہیں. آج آپ ان کو جو پڑھائیں گے وہ یہ آگے جا کے وہی کریں گے. میری گزارش ایک ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو محبت سکھائیں، ان کو پیار سکھائیں، ملک کی عظمت سکھائیں، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں سکھائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں. نہ کہ ان کو فرقہ واریت سکھائی جائے، نہ کہ ان کو مسلک پڑھایا جائے. اپنے مسلک پہ قائم رہیں، لیکن محبت بہت ضروری ہے. اپنے ملک کے ساتھ محبت ضروری ہے. تو جو ابھی اللہ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں پاکستان کو، پاکستان نے جو جنگیں جیتی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، ان میں ان علماء کا، ان مدارس کے، ان بچوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے، یہ مدارس، یہ علماء یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں نہ کرتے تو شاید بالکل ہمارے سپہ سالار کی بھی اس میں جد و جہد اور قربانی ہے. وہ خود کہتے ہیں یہ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے. میرا یقین ہے کہ یہ ان مدارس کے ان طلباء اور یہ بچیاں، ہماری عورتیں، آپ علماء کی نیک اور ان کی دعاؤں سے یہ ہوا ہے. اللہ پاک نے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں وہ نظارہ اللہ نے دکھا دیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا. سعودی عرب میں، دوسری جگہ پہ، ہر جگہ پہ اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے. تو میں ان علماء کے سامنے، ان بزرگوں کے سامنے، میں بڑی لمبی بات کر گیا ہوں،
تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میری یہی گزارش ہے ہم علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں، علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ علماء جہاں سے گزر رہے ہوں اللہ کی رحمت اس گلی پہ آتی ہے۔ تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو حضرت قاری عبداللہ صاحب کے لیے بھی سب لوگ دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کو لمبی زندگی دے، اور اس تکلیف سے اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے۔ تو میں تمام انتظامیہ کا، تمام اہل علاقہ کا، ہمارے علاقے کے بہت معزز شخصیات سٹیج پہ تشریف فرمائے، ملک طاہر اعوان، رانا راشد صاحب چیئرمین، جناب حمید صاحب چیئرمین، اور بہت سارے معززین تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان کو بھی ہمارے اس قافلے میں، اس دینی محفلوں کی رونق بنائے رکھے، اور یہ بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے مدارس میں۔ اور میں یہ ایک بات بتا دوں، یہ افواہیں ہیں کہ مدارس کو کسی اس میں لے رہے ہیں، مدارس کو ختم کر رہے ہیں، مدارس کے خلاف کوئی بل آ رہا ہے، کوئی بل نہیں آ رہا، کوئی مائی کا لال مدارس کے خلاف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ یہ بس ویسے ہی لوگوں کو ایک چند دن بعد، چند مہینے بعد، ایک نہ حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، اور نہ مدارس اور مساجد کو ختم کر رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دشمنوں کی چالیں یہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے ملک کا نقصان نہ کریں، پہلے بات کو سمجھ لیں، سن لیں، بیٹھ جائیں، علماء کے پاس بیٹھ جائیں، ان سے سن لیں، حضرت مفتی صاحب ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ ایسے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ کوئی مساجد اور مدارس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، نہ انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھ جیسے جاہل کو، مجھ جیسے ان پڑھ کو، اور میری حقیقت میں یہاں جگہ نہیں تھی سٹیج پہ، میری سب سے آخر میں نیچے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ میری حیثیت اوقات کچھ نہیں ہے، یہ علماء کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی برکت سے یہ منصب ملے ہیں، اور یہ منصب بہت چھوٹے ہیں، آپ کی نسبت بہت بڑی ہے، یہ منصب بہت چھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ سدا بہار ہیں، آپ اللہ کے نبی کے باعث ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر محفل میں، میں اسلام آباد سے سیدھا آ رہا ہوں، تو ہر محفل میں آپ مجھے اپنے علاقے میں بلاتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔